علیکم ناظرین کرام، جب آثار قدیمہ نے قدیم تہذیبوں کو دریافت کیا اور انہیں زمین سے نکالا تو یہ ایسے ہی تھا جیسے بند کتاب کو کھولا جائے۔ جب یہ قدیم تہذیبیں سامنے آئیں تو انہوں نے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کیے۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں نے بہت سی دیو مالائی قصوں اور کہانیوں کو یا تو حقیقت کے طور پر پیش کیا یا انہیں محض افسانہ قرار دے کر ان کے اثر کو ختم کیا۔ قدیم تہذیبوں کے مطالعے نے ان کی ترقی اور زوال کے ڈرامے کو بھی پیش کیا۔ اس میں مورخوں اور مفکروں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ تہذیبیں کیوں ترقی کرتی ہیں اور کیوں زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج میسوپوٹامیہ کی تہذیب رکھیں گے کہ یہ شہر کیا تھا اور یہ کیسے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، میسوپوٹامیہ کے معنی ہیں دو دریاؤں کے بیچ میں واقع سرزمین۔ یہ دو دریا دجلہ اور فرات ہیں کہ جن کے ساحلوں پر میسوپوٹامیہ میں دنیا کی اولین تہذیب اس کے جنوبی علاقے میں ابھری جو سمیریا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تہذیب 3500 قبل از مسیح سے 1900 قبل از مسیح تک کے دوران کی مدت تک برقرار رہی۔ یہ علاقہ دلدلی زمین کی وجہ سے جانا جاتا تھا جہاں نرسلوں کی جھاڑیاں تھیں۔ دریا کا پانی دلدلوں سے گزرتا ہوا سمندر میں گزرتا تھا۔ پانی میں مچھلیاں کافی تعداد میں تھیں۔ جنگل میں جنگلی پرندے اور جانور بہتات سے تھے۔ اس ماحول میں زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت تھی۔ فطرت کی طرف سے جو چیلنج تھے ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ سیلابوں کو قابو میں لانا اور ساتھ ہی ان سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے نئی ایجادات کی ضرورت ہوتی تھی۔ زراعت کا دار و مدار چونکہ آبپاشی پر تھا، اس لیے اس نظام کو بہتر بنانا سب سے اولین کام تھا۔ دوستوں، تہذیب کی ترقی میں تانبا اور کانسی کی دھاتوں اور زراعت نے حصہ لیا، جس میں سے ہم کانسی کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ شہر وجود میں آئے۔ تانبے کی دریافت نے انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کی۔ وہ تبدیلی یہ تھی کہ اب اس کے اوزار اور ہتھیار دھات کے ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ اسے کوٹ کر موٹا یا پتلا کر سکتے تھے، اسے گرم کر کے جس شکل میں چاہے ڈھال سکتے تھے۔ ٹوٹنے کی صورت میں اسے دوبارہ سے جوڑا جا سکتا تھا اور اس کی دھار کو پتھر پر گھسیٹ کر دوبارہ سے تیز کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، دھات اور اس کے استعمال نے کئی ایجادات کو پیدا کیا، مثلا بھٹیاں کہ جن میں اسے گرم کیا جاتا تھا یا پگھلایا جاتا تھا، سانچے کے جن میں اوزاروں اور ہتھیاروں کو ڈالا جاتا تھا، چمٹے کہ جن سے پکڑ کر اسے اٹھایا جاتا تھا۔ دھات سازی ایک فن ہو گیا تھا۔ دھات کے ان اوزاروں کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ اب زراعت کی پیداوار زیادہ ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ جو شہروں میں دوسرے کاموں میں مشغول رہتے تھے اس پر ان کا گزارا ہونے لگا۔ دوسرا اثر یہ ہوا کہ چونکہ دھاتیں ہر جگہ نہیں ملتی تھی، اس لیے انہیں دوسرے علاقوں سے لایا جانے لگا، جس نے تجارت کو آگے بڑھایا۔ دوستوں، اگر بات کی جائے سمیری لوگوں کے مذہب کے حوالے سے تو یہ لوگ مذہب میں جہاں دیوی اور دیوتاؤں سے عقیدت رکھتے تھے وہیں وہ جادو کے بھی قائل تھے۔ لہٰذا ایسے جادوگر موجود تھے جو لوگوں کو آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے تعویذ دیا کرتے تھے۔ کھدائی کے بعد ایسی مہریں ملی کہ جن پر نقش و نگار اور مختلف قسم کی علامات ہیں، جن کا مقصد لوگوں کو بیماریوں اور مصیبتوں سے دور رکھنا تھا۔ یہی لوگ آگے چل کر پجاری بھی بنے۔ دوستو، سمیری حساب کتاب اور اعداد و شمار کے لیے گنتی سے واقف تھے، ناپ تول اور پیمائش کے لیے اصولوں کو طے کر چکے تھے۔ انہوں نے وقت کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر کے دن رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی کی بنیاد پر دھوپ گھڑی، آبی گھڑی اور ریت گھڑی کی ایجادات ہوئیں۔ تحریر، مہریں، پیمائش، ناپ تول اور وزن کے اوزار نے سمیریا کی تہذیب میں عہدیداروں اور افسروں کو بہت زیادہ اختیارات دیے۔ دوستوں، اب آپ کو بتائیں کہ اہل سمیریا کے لیے زندہ رہنے اور حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تجارت ضروری تھی، کیونکہ ان کے ہاں زمین دلدلی اور سیلابی تھی جو جنگلوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس لیے ساز و سامان، اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے انہیں خام مال دستیاب نہیں تھا۔ پتھر کے زمانے میں بھی انہیں یہی دشواری تھی کہ یہاں سخت پتھر نہیں ہوتے تھے کہ جس سے وہ اوزار بنا سکیں۔ جنوبی میسوپوٹامیہ میں کوئی دھات نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہیں اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے دھاتوں کو باہر سے لانا پڑتا تھا۔ دوستو، تجارت دریا، سمندر اور خشکی کے راستوں سے ہوتی تھی۔ دریاؤں میں چھوٹی کشتیاں چلا کرتی تھیں، لیکن خشکی کے راستے خطرناک تھے۔ راستے میں صحرا، پہاڑ اور جنگل آتے تھے کہ جہاں اب تک وحشی قبائل آباد تھے جو ان قافلوں پر حملے کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ تجارت نے جہاں سمیریا کی معاشی حالت کو بہتر بنایا، وہاں اس کی وجہ سے سمیری تاجر دوسرے ملکوں اور علاقوں کی ثقافت سے واقف ہوئے۔ اس نے دنیا کے بارے میں ان کی واقفیت العلم کو بڑھایا۔ دوستو، شہر کسی تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہاں ہی حکمران طبقے رہتے تھے۔ یہیں پر کاریگر، ہنرمند اور دستکار اپنے پیشوں میں مصروف و ساز و سامان اور اوزار تیار کرتے تھے۔ یہیں پر آرٹ، ادب، موسیقی،
مجسمہ سازی اور رقص ابھرتا ترقی کرتا تھا۔ یہیں پر تاجر منڈیوں میں اپنا تجارتی سامان فروخت کرتے اور اپنی دکانوں کو دلکش بناتے تھے۔ یہیں پر پجاری دیویوں دیوتاؤں کے لیے عالیشان مندر تعمیر کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لیے تہوار مناتے تھے۔ شہر اپنی عمارتوں، شاہراہوں، گلیوں، منڈیوں اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے شہرت حاصل کر لیتے تھے۔ سمیری دور میں میسوپوٹامیہ میں جو شہر ابھرے ان کی حیثیت شہری ریاست کی تھی، یعنی ہر شہر اپنی جگہ خود مختار اور آزاد تھا۔ یہ آپس میں لڑتے بڑھتے بھی رہتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شہر کی آبادی 36,000 افراد پر مشتمل تھی۔ چونکہ یہاں پر پتھر دستیاب نہیں تھا، اس لیے ابتدائی عمارتیں مٹی اور گارے سے بنائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئیں کہ جنہیں سورج کی تپش سے پکایا گیا تھا۔ پکی اینٹوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ کئی منزلہ عمارتیں تعمیر کی جا سکیں۔ شہر کے گرد فصیلیں اور خندقیں ہوتی تھیں جو اسے حملہ آوروں سے محفوظ رکھتی تھیں۔ شہر کے اندر یا اس کے باہر باغات، کھیت، چراگاہیں ہوتی تھیں جو شہر کے لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، اہم موضوع اس میں شامل کریں کہ سمیری تہذیب میں آہستہ آہستہ دیویوں دیوتاؤں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی ضروریات بڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اسے دیویوں دیوتاؤں کی مدد کی ضرورت ہو رہی تھی۔ ان دیوتاؤں کے مختلف کام تھے۔ ہوا، پانی، ہل اور کاشتکاری اور فصل کی زرخیزی کے علیحدہ علیحدہ دیوتا تھے۔ ان میں اکثر محبت کی دیوی بھی ہوتی تھی، ساتھ ہی میں یہ جنگ کی علامت بھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ محبت اور جنگ دونوں سماج میں جڑ پکڑ چکے ہیں۔ 3 اہم دیوتا ہوتے تھے جو ہوا، میٹھے پانی اور دانش مندی کے ہوتے تھے۔ دیویوں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے رسومات اور قربانیاں ضروری ہو گئی تھیں۔ اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی تھی۔ اس کے بدلے میں وہ انہیں تحفظ، خوشحالی، لمبی عمر اور خوشگوار ماحول دیتے تھے۔ دوستوں، موت کے بارے میں ان کے خیالات تھے کہ مرنے کے بعد وہ ایسے مکانوں میں رہیں گے جہاں اندھیرا ہوگا، مٹی ان کی غذا ہوگی، ہر طرف خاموشی ہوگی۔ یہ ایک غمناک اور افسردہ جگہ ہوگی۔ بادشاہ اور امراء مرنے کے بعد اپنے مصاحبوں اور ملازموں کے ساتھ دفن ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان، زیورات اور ہتھیار بھی ہوتے تھے۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اس لیے ان کی ضرورت کی چیز ان کے پاس ہونی چاہیے۔ سمیری دور میں یہ رسم بھی تھی کہ مردوں کو گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کی روح گھر میں موجود رہے اور گھر والوں کی حفاظت کرتی رہے۔ ناظرین کرام، ہر شہر میں سب سے عالیشان عمارت مندر کی ہوتی تھی۔ ہر شہر کا اپنا دیوتا ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ مندر اونچے ٹیلے پر ہوتے تھے اور زیغورس کہلاتے تھے، جس کے معنی ہے آسمانی پہاڑ۔ مندر کا بڑا پجاری جو سربراہ ہوتا تھا، یہ پجاری بادشاہ ہوتا تھا جو شہر کا انتظام بھی کرتا تھا۔ جو لوگ مندر میں خدمت سر انجام دیتے تھے انہیں جو، تیل اور کپڑا دیا جاتا تھا۔ اناج کی تقسیم کے لیے پیالے تھے جنہیں بھر کر ایک خاص تعداد ملازموں کو دی جاتی تھی۔ دوستوں، لاگاش شہر میں جو مندر تھا اس کی دیوی باؤ تھی۔ اس مندر میں 21 نان بائی کام کرتے تھے، 27 کنیزیں تھیں، 25 شراب بنانے والے تھے جن کی 6 غلام مدد کرتے تھے۔ دیوی کے اپنے مویشی اور پالتو جانور تھے جن کے بالوں سے اون تیار کی جاتی تھی۔ اون تیار کرنے کے لیے 40 خادمائیں تھیں جو چرخہ چلاتی تھیں۔ ان کے علاوہ منشی، گاڑی بان، کشتیاں چلانے والا اور دھات ساز علیحدہ سے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، سمیری تہذیب کے زمانے میں لکھنے کے لیے انہوں نے مٹی کی تختیوں کو استعمال کیا۔ گیلی مٹی کی تختی پر وہ نرسل کے قلم سے لکھ کر اسے آگ میں پکا لیتے تھے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا وہ مندروں کے پجاری تھے۔ یہ مندروں کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ اس رسم الخط کو دریافت کرنے کا سہرا ایک انگریز عہدیدار کے سر ہے جو ایران میں مقیم تھا۔ وہاں اس نے بہستون کے خطبے کو نقل کر کے اسے 12 سال لگا کر دریافت کیا۔ اس رسم الخط کے پڑھنے کے بعد میسوپوٹامیہ تہذیب کی تاریخ کے دروازے کھل گئے اور مورخ اس قابل ہوئے کہ وہ اس تہذیب کے اتار چڑھاؤ پر تحقیق کر سکیں۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں آپ کو پیش کریں گے سب سے مشہور اور قدیم تہذیب کی داستان، گلگامیش کی داستان۔ دوستوں، گلگامیش کی داستان دنیا کی سب سے پرانی داستان ہے۔ اس کہانی کے مطابق گلگامیش اوروک کا بادشاہ تھا جس کا عہد 2700 قبل مسیح تھا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ظالم ہوتا چلا گیا اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب لوگ اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے دیوتاؤں سے درخواست کی کہ انہیں اس کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ دیوتاؤں نے اس کے مقابلے کے لیے ایک وحشی انسان انکد کو بھیجا۔ جب گلگامیش کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ایک خوبصورت عورت اس کے آدمی کے پاس بھیجی تاکہ وہ اسے بہلا پھسلا کر شہر میں لے آئے۔ جب وہ شہر میں آیا تو ان دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ آخر میں دشمنی کی بجائے دونوں نے دوستی کر لی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر جنگل میں موجود استحوں سے لڑیں گے۔ اسی عرصے میں اشتر دیوی گلگامیش سے محبت کرنے لگی۔ اس پر انکد نے اسے برا بلا کہا۔ اس پر دیوی اور دیوتا اس سے ناراض ہو گئے اور انکد کو قتل کر دیا۔ دوست کے قتل نے گلگامیش کو پریشان کر دیا۔ اس پر یہ ظاہر ہوا
کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں بلکہ موت اس کے لیے لازمی ہے، لہٰذا ہمیشہ رہنے کی خواہش میں وہ آب حیات کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں سے دیوی سرائی ملی۔ اس نے گلگامیش سے کہا کہ آخر تم کیوں ہمیشہ جوان اور زندہ رہنا چاہتے ہو؟ یہ یاد رکھو کہ انسان کی قسمت میں مرنا ہے، لہٰذا تمہیں جو دن رات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ۔ گلگامیش نے اس نصیحت کو سنا مگر اپنا سفر جاری رکھا۔ مگر جب اس نے آب حیات کو پا لیا تو اس کو احساس ہوا کہ ہمیشہ زندہ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر وہ واپس اپنے شہر آیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ دوستوں، کسی بھی تہذیب میں تحریر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے اور وہ گہرائی اختیار کر جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اور آنے والے ویڈیو میں ہم تہذیب پیش کریں گے، بابلی تہذیب۔ امید ہے کہ آپ اس کو بھی دلچسپی کے ساتھ ضرور دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔